الحمد لله الذي علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم ورفع منار العلم وأعلى لواء الإسلام والصلاة والسلام على من بعث معلما للناس نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو خادما ولا تكن رابعا فتهلك. وقال الشاعر حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز اقرأ سے ہوا تھا۔ محترم اساتذہ کرام اور معزز سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے علم کا مقام اور علماء کی عظمت کے موضوع پر لب کشائی کرنے کا جسارت کرنا چاہتا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دو موضوعات ہیں اور یقیناً دو طویل اور جامع موضوعات کو مختصر وقت میں بیان کرنا ایسا ہی ہے جیسے دو سمندروں کو ایک پیالے میں سمیٹنا یا دو کتابوں کا نچوڑ ایک ورق میں سمو دیا جائے۔ سامعین محترم، وقت تنگ دامنی اور موضوع کی وسعت کا تقاضا ہے کہ ہم گویا سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کریں، لہذا اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے چند اہم نکات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سامعین گرامی، علم اسلام کے بنیاد اور اس کا منبع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو دین کا ستون، نوری ہدایت اور انسان کے عزت و عظمت کا سبب قرار دیا ہے۔ جس طرح عمارت ستونوں کے بغیر قائم نہیں رہتی، اسی طرح دین علم کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ پہلے وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو پوری انسانیت تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، نہ وحی تھے نہ ہدایت، تب رب کائنات نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے وحی کے ذریعے جو حکم دیا وہ نہ نماز تھا، نہ جہاد تھا، نہ روزہ تھا، نہ حج تھا، بلکہ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ یعنی علم حاصل کر۔ پھر فرمایا الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یعنی رب وہ ہے جس نے قلم کے ذریعے علم کو سکھایا اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ علم وہ نعمت ہے جس سے انسان کو شرافت ملے، خلافت ملے اور فرشتوں پر فضیلت ملے، اور علماء وہ ہستیاں ہیں جن کے کندھوں پر انبیاء علیہ السلام کا مشن ہے، وہ دین کے چراغ ہے، وہی امت کے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، پس علم کا مقام بلند ہے اور علماء کی شان آسمانی ہے۔ یہ پیغام ہمیں اقرا کی آواز دیتا ہے۔ سامعین ذی وقار، علم وہ دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں پر آدم علیہ السلام کا مرتبہ علم کے بدولت سے بلند کیا۔ فرمایا وعلم آدم الاسماء، اور اسی طرح علم کے وجہ سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا مسجود بنایا۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، علم وہ دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی زیادت کی دعا کی تعلیم دی۔ فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور کہے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ امام قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اگر علم سے کوئی افضل چیزیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو
حکم دیتے تو اس میں اضافہ کی دعا کرے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے کہ انسان کھانے پینے سے زیادہ علم کا ضرورت مند ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے کہ اگر آج اہل علم نہ ہوتے تو لوگ جانوروں جیسے ہوتے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے العلم نور فی قلب المؤمن مقتبس من مصابیح مشکات النبوہ۔ اس کا ترجمانی میرے امام یوں کرتے ہیں، مہر نے نور کا زیور تجھے پہنایا ہے، مہر نے نور کا زیور تجھے پہنایا ہے، تیرے محفل کو اس شمع نے چمکایا ہے۔ بہائی مجلس علم کا مقام علماء کی عظمت کیوں نہیں، جس کے یاد کرنے سے دعائی رسالت ملی۔ نظر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغہ کما سمعہ، اور جس کو سمجھنے سے پروانہ بلائی ملی۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اور کبھی فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جس چیز فرض اگر لازم ہو تو وہ ضرور افضل و اشرف ہوگا۔ جی ہاں، علم کا مقام علماء کی عظمت کیوں نہ ہو کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما میں علم آیا تو وہ امام المفسرین بن گئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ میں علم آیا تو وہ افقہ الناس بن گئے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ میں علم آیا تو وہ اقرأ الناس بن گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ میں علم آیا تو وہ امام المجتہدین بن گئے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ میں علم آیا تو وہ قاضی القضات بن گئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ میں علم آیا تو وہ امام المحدثین بن گئے۔ سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ میں علم آیا تو وہ امام العصر بن گئے۔ حضرت احمد مدنی رحمہ اللہ میں علم آیا تو وہ شیخ العرب والعجم بن گئے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ میں علم آیا تو وہ حکیم الامت بن گئے۔ امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ میں علم آیا تو وہ شیخ القرآن بن گئی۔ بھائی کرام، قرآن کریم میں رب کریم کا فرمان ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اللہ تعالیٰ کی نزدیک تم میں سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ متقی کون ہو سکتا تو اس کا جواب خود قرآن نے دیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو اللہ سے ڈرنے والے تو بس علماء ہی ہے۔ لہٰذا جب تقوی باعث عزت ہے اور حیثیت الہی کا حقیقی مظہر علماء ہے تو پھر یقیناً علماء ہی اس امت کا سب سے افضل معزز اور مکرم لوگ ہے۔ اور رب لا یزال نے رحمانیت کا مظہر علم کو قرار دیا، فرمایا الرحمن علم القرآن، یعنی رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا۔ گویا جو اللہ سب سے بڑھ کر مہربان ہے وہ سب سے پہلا انعام علم کی صورت میں دیتا ہے، کیونکہ ان آیات مبارکہ میں رب لا یزال نے علم کو تخلیق انسان سے مقدم کر کے اشارہ کیا کہ زندگی کا اصلی مقصود علم ہے۔ اور رب ذوالجلال نے حکم دیا فاسألوا اہل الذکر، اللہ تعالیٰ نے علم نہ رکھنے والوں کو حکم دیا کہ اہل علم سے سوال کرے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علماء امت کا مرجع اور دین رہنمائی کا منبع ہے اور ان کا مقام عوام پر پائے برتر ہے۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو جاہل سے ممتاز کر دیا اور واضح فرمایا کہ علم والے کبھی بھی علم کے برابر نہیں ہو سکتے، جو علماء کے شرف مرتبہ مقام کے روشن دلیل ہے۔ بالآخر اٹھو علم کے طلب میں سفر شروع کرو، کیونکہ علم وہ ذات راہ ہے جو قبر کے تنہائی میں بھی روشنی بن جاتا ہے۔ ہم یہ عہد کریں گے کہ ہم علم و علماء کے ساتھ جڑیں گے، کریں گے کہ نہیں کریں گے، اور ان کے رہنمائی میں اپنے زندگی سنواریں گے اور اس علم سے دنیا و آخرت کی روشنی پائیں گے۔ اللہ ہمیں اس قافلے کے ہمراہ رکھے اور ہمیں بھی ان چراغوں میں شمار فرمائے جو جہالت کے اندھیروں میں روشن بنتی ہے۔ میں اپنا بیان اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ سعادت سیاست عبادت ہے علم، بصیرت ہے دولت ہے طاقت ہے علم، بے شبہ وہ جو علم کے دولت سے ہے خالی، کہنے کو بشر ہے بشریت سے ہے خالی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔